جن سے یہ دنیا قائم و دائم ہے۔ اس ہستی سے کسی نے انکار نہیں کیا سوائے اس کے کہ عقیدے میں مختلف بیانات ہیں، مانتے سب ہیں، قائل سب ہیں، لیکن عام طور سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو جب وہ پیدا ہوں گے ان کے عقیدے میں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ پیدا ہوگا؟ تو یہ کمزوری ہے عقیدے میں کہ وجود کو موجودہ عہد میں وہ تسلیم نہیں کرتے، رہ گیا ان کی آمد، ان کے ظہور کی باتیں دنیا کی تمام کتابوں میں لکھی ہیں، اور کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جو ان کے آنے کا اظہار نہ کرتا ہو۔ سب اس بات کے قائل ہیں کہ آخری دور میں ایک ہستی آئے گی کہ جو اللہ کا خاص نمائندہ ہوگی۔ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ہندو بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ تو دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ ایک ہستی کو آنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے نام بہت سے ہیں، اور مختلف ناموں سے سب نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کو یاد کیا، اور حدیثیں مسلمانوں کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ کوئی کتاب حدیث کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں ذکر مہدی نہ ہو۔ وہ کتاب جو سیاستہ کی پہلی کتاب کہی جاتی ہے، صحیح بخاری، جس کے قائل تمام مسلمان یہ کہہ کر ایمان لاتے ہیں اس پر کہ یہ صحیح کتاب ہے، اور اس کے مصنف نے کوشش یہ کی تھی کہ اہل بیت کا ذکر کم سے کم ہو سکتا ہے کوشش یہ کی ہو کہ بالکل ذکر نہ ہو، لیکن چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی حدیثیں انہوں نے جمع کی وہ استخارہ دیکھ دیکھ کر کی، تو اس لحاظ سے چند ایسی حدیثوں پر بھی استخارہ آ گیا جو اہل بیت کے بارے میں تھیں، اور ان کی تعداد 3 سے زیادہ نہیں ہے۔ مولا علی کے بارے میں کل 3 حدیثیں ایسی ہیں جو انہوں نے صحیح بخاری میں لکھی، اور کل 3 حدیثوں پر استخارہ آیا، یعنی اللہ نے بھی اپنی مرضی 3 ہی حدیثوں پہ ظاہر کی۔ تو ان کی تاثی میں اور تقلید میں بات کے جو محدثین آئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا،
تو جہاں اتنی احتیاط ہو کہ پوری کتاب میں آئمہ کے نام نہ آنے پائیں، وہاں امام مہدی کا ذکر آ جانا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ امام مہدی کا معجزہ ہے۔ اور پھر ایک عادت سی بن گئی لوگوں کی کہ اگر کوئی چیز صحیح بخاری میں لکھی ہے تو ہے، ورنہ نہیں ہے، اور جو چیز اس میں نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، اور جس چیز کا انکار صحیح بخاری نے کر دیا تو بس کر دیا، اب کچھ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر صحیح بخاری رسول اللہ کی یہ حدیث نہ لکھتی کہ نہیں آئے گی قیامت جب تک کہ وہ نہ آ جائے جو میرا فرزند ہوگا، تو یہ حدیث اگر نہ آتی صحیح بخاری میں تو یقین کیجیے کہ پھر تمام محدثین امام مہدی سے انکار کر دیتے۔ اب بخاری نے کیسے یہ حدیث لکھ دی، اس پہ سب کو بڑی حیرت ہے، بہت ہی حیرت ہے۔ اور شیخ الحدیث مفتی شامزئی، جنہیں کراچی میں بے خطا قتل کر دیا گیا، انہوں نے پوری ایک کتاب امام مہدی پہ لکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موت کا سبب یہ کتاب بن گئی، اور وہ مدرسے میں حدیث، علم حدیث پڑھاتے تھے، تو انہوں نے تمام مسلمانوں کی کتابوں سے وہ حدیثیں جمع کی اور ثابت کیا کہ امام مہدی ہیں اور وہ آئیں گے، اور ان کی شان میں رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ تو بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، جو لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں اگر وہ سرچ کریں تو پتہ چلے گا کہ مسلسل امام پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جستجو کی طرف راغب کرتی ہے۔ انتظار ایک بہت ہی دلچسپ مشغلہ ہے، اور اس میں ایک لطف ہے، انتظار میں ایک مزہ ہے، اور اس سے آپ ظاہر ہے کہ دن میں کئی بار دو چار ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ عادتیں اور فطرتیں جو ہیں انسان ان پہ غور نہیں کرتا، چونکہ مشاہدہ ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں اس پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مزہ آتا ہے انتظار میں۔ مہمان آنا ہے، کھانے پہ آپ نے بلایا ہے، تیاری آپ نے کی ہے، تو جتنا آپ کا جوش بڑھ رہا ہے تیاری میں، اتنا ہی آپ کا انتظار بڑھتا جا رہا ہے، اور اس انتظار میں آپ نئے آنے والے مہمان کی آمد میں مصروف نظر آتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے ہم اس طرح گزاریں کہ وقت کٹ جائے اور انتظار ختم ہو جائے اور آنے والا آ جائے۔ تو نہ معلوم کتنی چیزوں کا انتظار ہوتا ہے، طالب علم کو اپنے رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے،
اپنی محنت کا انتظار ہوتا ہے، ملازمت کرنے والے کو پہلی تاریخ کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ سارے انتظار ہیں۔ نئی شادی کرنے والے کو اپنے ولی عہد کا انتظار ہوتا ہے، شادی سے پہلے گھر والوں کو بہو کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ سارے انتظار ہیں، اور ان میں لطف ہے، تاریخ آنے والی ہے، دن آنے والا ہے، یہ وقت مقرر کیا ہے۔ لیکن وہ انتظار بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے جس میں وقت مقرر نہ ہو، جس میں وقت مقرر ہو وہ لمحے انتظار کے جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے عید کا چاند۔ عید کا چاند جو ہے اس میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس دن ہوگا، حالانکہ ایک ہی دن کا فرق ہے، لیکن وہ ایک دن تڑپانے کے لیے کافی ہے۔ اور جو اس کی تیاری ہوتی ہے وہ آدھے رمضان سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ کپڑے بن رہے ہوتے ہیں، کپڑے سل رہے ہوتے ہیں، گھر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، عید کا دن آنے والا ہے، بچوں کی اپنی ضدیں ہوتی ہیں، ان کی فرمائشات ہوتی ہیں، اور وہ خریداری چاند رات تک چلتی ہے۔ یہ سب انتظار کو ٹالنے کے لیے کہ عید آنے والی۔ تو اللہ نے یہ بتایا نہیں کہ چاند حتمی طور پر کس دن ہوگا، یہ طے نہیں، 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ اور انتظار صرف ایک چاند کا ہوتا ہے، یعنی 29 کے چاند کا، 30 کا انتظار کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ اب تو ہوگا ہی۔ 29 کے چاند میں سب کو بے قراری ہوتی ہے۔ میں گورنمنٹ کے اور وہ کمیٹی جو گورنمنٹ نے بنائی ہے چاند دیکھنے کے لیے، اور وہ سب چھت پہ چڑھ جاتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے، اور ایک خاموشی چھائی رہتی ہے اس وقت تک جب تک کہ خبر نہ آ جائے ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر، اور سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ خبر آئی، چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسی کو انتظار کہتے ہیں، یہی انتظار ہے۔ اگر بتا دیا جاتا، طے ہوتا کہ بھائی بس عید جو ہوا کرے گی یا 29 کی ہوگی یا 30 کی ہوگی، تو ایسا اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سب کو تڑپا کیوں دیا؟ اللہ کے اختیار میں تھا، کہتا کہ بھئی 29 روزے ہوں گے، یا کہتا 30 روزے ہوا کریں گے۔ لیکن جب تک کہ انسانوں میں انتظار کی لذت نہ پیدا کی جاتی، چیز کی قدر نہیں ہوتی، چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ یعنی اگر طے ہوتا کہ 29 روزوں پر عید ہوا کرے گی ہمیشہ، تو پھر کوئی بھی اس طرح عید کا انتظار نہ کرتا، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ کل عید ہے، کل عید ہے۔ کون پھر چھتوں پہ چڑھتا اور چاند کو دیکھتا؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ آج 29 کو چاند ہو جائے گا، روزے پورے ہو گئے، یا 30 ہو گئے تو 30 کو چاند ہو جائے گا۔ کوئی بھی ایسے کر کے آسمان کو نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا، سب کو پتہ ہے چاند ہو جائے گا۔ تو یہ بے قراری جو ہے چاند کو دیکھنے کی، یہ رکھی اللہ نے۔ کہ دیکھیے فقہ میں مولانا تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے کہ گواہ نے آنکھ سے چاند دیکھا ہو، سنی سنائی نہ ہو۔ دیکھیے یہ جو فقہ میں مسئلہ ہے،
اس نے گھپلے میں ڈال دیا مسئلے کو، اس لیے کہ سائنس کے مطابق سائنسداں کو یہ پتہ رہتا ہے کہ چاند کہاں ہے۔ بھئی سائنسداں تو آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کل بارش ہوگی، پرسوں بارش ہوگی، فلانے دن گرمی پڑے گی۔ اب تو سب چیزیں پہلے سے آ جاتی ہیں نا، طے شدہ بات ہے۔ پورا ایک ٹیلی ویژن اسی پر بنا ہوا ہے کہ جو موسم بتا رہا ہوتا ہے کہ کس ملک میں کب کہاں پر بارش ہوگی۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، تو ایک اسی طرح کا چینل چاند پر بھی ہے۔ تو چاند جہاں جا رہا ہوتا ہے، گھٹ رہا ہوتا ہے، چھپ رہا ہوتا ہے، جو بھی اس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ سب دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو سائنسداں کو معلوم ہے کہ چاند کب ہوگا اور کب ڈوبے گا، لیکن کوئی بھی سائنس کے ذریعے عید کے چاند کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بتا دیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ چاند ہوگا، اچھا ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ سائنس تو اب ترقی یافتہ ہوئی ہے، اس سے پہلے جو ہندو برہمن تھے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ چاند کب ڈوبے گا اور کب نکلے گا، یہ معلوم ہوتا ہے، اور ان کا حساب بالکل صحیح ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا مہینہ پہلی سے 30 تک کا نہیں ہوتا، ان کا مہینہ 15 دن کا ہوتا ہے، 15 سے پہلی سے پھر 15۔ تو ان کا جو مہینہ ہے چاند بیچ میں آتا ہے ان کے، وہ 14ویں کے چاند سے مہینہ شروع کرتے ہیں اور 14ویں کے چاند پہ ختم کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا مہینہ کتنے دن کا ہوگا، 29 کا کہ 30 کا کہ 28 کا کہ 27 کا۔ تو ان کا حساب بالکل صحیح ہوتا ہے، ان سے بھی نہیں لینا، وہ کافر ہے۔ مسئلہ ہے فقہ کا کہ آنکھ سے دیکھے سائنسداں کی بات نہیں ماننی، چونکہ فقہ میں ہے اور ہر آیت اللہ نے لکھا کہ جب تک آنکھ سے چاند نہ دیکھے عید نہیں منائی جا سکتی۔ تو اب اگر ایک کسی نے پشاور میں دیکھا ہے اور دوسرے نے لاہور میں دیکھا ہے، کراچی میں دیکھا ہے، تو 2 گواہیاں اگر آ جائیں کہ اس نے آنکھ سے دیکھا ہے تو عید ہو جاتی ہے، لیکن اس میں گھپلہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر 2 عیدیں ہو جاتی ہیں، اور 2 عیدیں عام طور سے پاکستان میں ہمیشہ ہوتی آ رہی ہیں، اور کبھی کبھی 3 ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی 3 ہو جاتی ہیں، اور ابھی اور بڑھیں گی۔ تو ایک سال 3 عیدیں ہو گئی، 3 عیدیں ہو گئیں تو ایک پروگرام ٹیلی ویژن نے کیا کہ سارے علماء بیٹھیں اور یہ طے کیا جائے گا کہ آئندہ ایک ہی عید ہو۔ تو سارے علماء آ گئے، مجھے بھی بلایا گیا، میں بھی گیا۔ تو سب نے تقریروں میں یہ کہا کہ اتحاد کا تقاضا یہ ہے کہ پورے پاکستان میں عید ایک ہوا کرے، ایک عید، اور انشاءاللہ ایک عید ہوگی، ہم کوشش کریں گے۔ پھر جب مجھ سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا میں ایک رسول اللہ کی حدیث سنائے دیتا ہوں، اب آپ کو بھی فیصلہ کر لیجیے، مجھے تو اتنا ہی کہنا ہے، یہ حدیث سنانا ہے اور تو کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا کہ جیسے جیسے میرے بیٹے مہدی کا ظہور قریب ہوگا مسلمان کئی عیدیں منائیں گے۔ وہاں تو سناٹا ہو گیا،
اور اخبار نے ہیڈنگ میں یہی حدیث لگا دی. تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ کو کتنی باتیں پتہ ہیں. یعنی جتنے اختلافات بڑھتے جائیں گے اس سے ظہور قریب ہوتا جائے گا. ان کی آمد ہی اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو آ کر ختم کریں گے. تو اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوگا اور کیوں ہو رہا تھا. تو یہ 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ مسئلہ برسوں کا ہوتا ہے. اور کوئی بھی چیز جب سامنے آ جاتی ہے تو وہ وقتی نہیں ہوتی، جس کی میں آپ کو مسلسل مثالیں دے سکتا ہوں. مثلاً ایک بات بڑی مشہور ہے، ایسی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور لوگ دہرا رہے ہوتے ہیں اس کو بغیر سوچے سمجھے. چونکہ 2 نے کہا 4 نے کہا تو جس نے سنا وہ دہرانے لگا، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ پہلے اس بات کو ہم سوچ لیں کہ کیا امکان ہے ایسا ہو سکتا ہے. صرف سنی سنائی پر لوگ بات کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں، جبکہ وہ بات انتہائی گمراہ کن ہوتی ہے. مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ جب ذکر امام حسین ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک میں روزوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، نمازوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، فسق و فجور ملک میں بڑھ گیا تھا. تو امام حسین اقدام کرنے کے لیے نکلے، نمازوں کو بچانے نکلے، روزے کو بچانے نکلے، حج و زکوٰۃ کو بچانے نکلے، دین کو بچانے نکلے. دین کی حالت مست کر دی گئی تھی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ یزید نے کیا. تو اب یہ ایک بات ایک نے لکھی ہوگی کسی نے، پھر دوسرے نے لکھی، پھر تیسرے نے لکھی، پھر سبھی لکھنے لگے اور کہنے لگے. لیکن کسی نے نہیں سوچا کہ امام حسین تو 28 رجب کو گھر سے نکلے تھے اور حاکم مقرر ہوا تھا وہ 21-22 رجب کو. تو ایک ہفتے میں یزید نے پوری سلطنت کا نظام کیسے بدل دیا کہ نمازوں کا مذاق بھی ہو گیا اور روزے کا مذاق بھی ہو گیا. ایک ہفتے میں پورا ملک فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا اور امام حسین نکل آئے. تو بغیر سوچے سمجھے ایک ہی بات کو سب دہراتے چلے گئے کہ بس ساری خطاؤں کا ذمہ داری یزید تھا. ارے بھائی ایک ہفتے میں اس نے کیا کوئی مشینیں لگی تھیں اس کے پاس، پھر اس نے وہ مشینیں چلا دیں اور نمازیں بھی چھوڑوا دیں اور شرابیں عام کر دیں اور روزے بھی چھوڑوا دیے. جب ایک ہفتے کا وہ حاکم ہے اور رجب میں آیا ہے تو ابھی 2 مہینے کے بعد تو رمضان آئے گا، تو روزے آئیں گے، تو پھر روزوں کا مذاق تو رمضان میں اڑے گا نا. 22 رجب کو اگر وہ حاکم بنا ہے، رجب، شعبان، رمضان، تو بیچ میں 1.5 مہینے کے بعد رمضان آئے گا. تب کہیں جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں روزوں کا مذاق اڑا اور امام حسین اس کو سفر میں ہوں گے. اور اس کے بعد ذی الحج آئے گا تو پھر حج کا مذاق اڑے گا. ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، نہ روزے آئے نہ حج آئے، اور آپ نے کہا کہ نہیں بس امام حسین نکل پڑے اور پورے ملک میں تباہی پھیلی ہوئی. تو ایک نے کہا، پتہ چلا کہ سب نے یہ سوچا کہ جو کچھ معاملات ہیں وہ ایک پہ رکھ دو اور اس کے سر پہ رکھ دو اور سب کو بچا لو. اور مولانا کے تو پتہ چلا کہ نہیں، امام حسین اس لیے نکلے تھے کہ نظام کو بگڑے ہوئے عرصہ ہو چکا تھا اور کوئی اقدام نہیں کر رہا تھا، اور اب
اب جو آیا تھا تو مزید بگڑنے کے چانسز پیدا ہو گئے تھے، اس لیے کہ جو آیا تھا وہ شرابی بھی تھا، شرابی بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جسے قرآن نے ام الخبائث کہا ہے، یعنی جتنی خباثتیں ہیں اس کی ماں ہے شراب۔ اور ماں کو معلوم ہے کہ کن کن چیزوں کی ذمہ دار ہوتی، تو ام الخبائث خباثتیں ساری آ جاتی ہیں ایک کی وجہ سے، اور 10 چیزیں تو لازمی آ جاتی ہیں شراب پینے والے کے پاس، بھلے اس میں یہ عادتیں نہ ہوں 10 عادتیں، لیکن ادھر شراب پی اور 10 باتیں آ گئی۔ سب سے پہلی بات جو آتی ہے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ دوسری چیز، گالیاں ضرور بکے گا، یعنی یہ گالی اور شراب صحیح بہنے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اقدامات بڑھتے جاتے ہیں، یعنی قتل تک، جوئے تک، چوری تک شراب لے جاتی ہے، ساری خباثتوں میں پھنسا دیتی ہے۔ لوگ آج کل اسے فیشن بنائے ہوئے اور اگر پی آئی اے کا جہاز ملک سے باہر جا رہا ہے، ملک کے اندر تو بہت صاف ستھرا ماحول رہتا ہے، لیکن ادھر سرحد سے باہر نکلا اور ٹرالی آتی ہے اور پھر دیکھنے والا سین ہوتا ہے کہ یہ سب اسلامی ملک کے لوگ بیٹھے ہوئے جو لندن جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ سوچئے کہ سینکڑوں فتوے آتے ہیں ماتم کے خلاف، لیکن آج تک میں نے پاکستان کے علماء سے کوئی فتویٰ نہیں سنا کہ سارے شراب خانے بند کر دیے جائیں۔ تو پھر آپ اسلامی کے نعرے نہ لگائیے۔ قرآن جن چیزوں کو منع کرتا ہے پھر وہ سب جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور اتنی لغو چیز ہے شراب کہ کلیجے کو کھا جاتی ہے اور ٹی بی میں مرتا ہے۔ ایسی موت ہوتی ہے شرابی کی، ایک تو زندگی میں نالی میں پڑا رہتا ہے، گندگی میں گرتا جاتا ہے شرابی، اور جب حقیقی موت میں مرتا ہے، مر تو وہ اسی دن جاتا ہے جس دن وہ منہ سے شراب لگاتا ہے، مر تو اسی دن جاتا ہے، لیکن حقیقی موت اس کی جب ہوتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ پھیپھڑے اس کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور گردے بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ چونکہ شراب میں تیزاب ہی تیزاب ہے، اس لیے پھیپھڑے ایک نازک سی چیز ہے، جگر بہت نازک بنایا ہے اللہ نے، گردے بہت نازک بنائے، جگر، گردے اور پھیپھڑوں کو شراب کھا جاتی ہے، قیمت لگ جاتی ہے، تو جوانی میں ہی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، کہتے شراب پینے سے ذرا آدمی موٹا ہو جاتا ہے، تو بہت سے لوگ تھوڑی سی چسکی سی یہ لگا لیتے ہیں کہ ہم دبلے ہیں، موٹے ہوئے ہیں۔ کھانے کے بعد اور ہوٹل میں شراب اور کباب کے رشتے بنے ہوئے، شراب پیے گا تو کباب بھی کھائے گا اور مزے لے لے کے کھائے گا۔ شراب کے بعد نمکین چیز کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں تجربوں سے گزرا ہوں، بھائی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے، ہر چیز تجربے سے تھوڑی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ تو اب آپ اگر کسی نے ارادہ بھی کیا ہے نئی نسل میں تو وہ بالکل اس سے دور رہے، بالکل دور رہے، اور اس سے پرہیز کرے، اس لیے کہ یہ ہوش و حواس کو کھو دے گی اور سوچنے کی صلاحیت اور عقل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا بیچ میں میسج تھا پورے پاکستان کو دیکھتے ہوئے، ورنہ یہ کہ نظام یزید نے نہیں بگاڑا، اس کو ورثے میں بگڑا نظام ملا تھا،
اسی نظام نے یزید کو بگاڑا تھا، ورنہ ایسا ہوتا، سمجھ گیا؟ اس سے بڑا جملہ ہوتا ہے کیا کہہ سکتا ہوں کہ اسی نظام نے اس کو بگاڑا تھا، اسی نظام کا وہ وارث تھا۔ اور نظام ایسا تھا کہ ایک مدینے کا مومن آدمی چلا گیا شام، وہاں جو پہنچا تو اس نے اذان سنی، تو اذان کی آواز آ رہی تھی، وہ حیران ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا یہ تو بالکل نہیں اذان میں نے سنی، یہ کیسی اذان؟ تو مسجد میں چلا گیا اور جا کے پوچھا لوگوں سے، لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، مؤذن نے اذان دی ہوگی، ہم نے غور نہیں کیا کہ اذان کیا ہوگی۔ ہاں تم چلے جاؤ وہاں قاضی صاحب سے پوچھ لو جا کے، وہ بتا دیں، شہر کے قاضی سے پوچھ لو۔ خیر وہ قاضی کے پاس پہنچے تو دیکھا قاضی صاحب جو ہیں وہ مجمع لگا ہوا ہے اور کوئی فیصلہ سنا رہے، تو فیصلے میں جو ہے وہ ایک ہاتھ میں ان کے شراب کا گلاس ہے اور سامنے مجرم کھڑا ہے، اور وہ اس کو ڈانٹ ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شراب ہے، ایک چسکی لیتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ شراب ہے، خدا کی قسم یہ شراب۔ تو وہ بڑا حیران ہے کہ بھئی یہ کیسا فیصلہ ہے، کیسی عدالت؟ اب کس سے پوچھے؟ اس نے کہا بھئی امام صاحب سے پوچھ لیں جو مسجد میں مفتی اعظم ہے، جاؤ بھائی مفتی اعظم سے پوچھو۔ وہاں پہنچے گھر تو پتہ چلا مفتی اعظم ابھی ابھی نکلے، جنازے پہ پیچھے گئے، 40 قدم جنازے کو پہنچانے، آپ جائیے دیکھیے۔ خیر وہ دوڑا تو دیکھا واقعی میں مجمع تھا اور ایک آدمی کو لیے جا رہے تھے، لیکن وہ زندہ آدمی جنازے میں رسیوں سے بندھا ہوا اور سب پڑھتے ہوئے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ بڑا گھبرایا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو خیر جب 40 قدم پورے ہو گئے مفتی صاحب واپس ہوئے تو اس نے کہا سرکار کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں کس ملک میں آ گیا ہوں۔ یہ بتا رہا ہوں کہ نظام کیسے بگڑتا ہے، نظام کیسے بگڑتا ہے۔ کوئی کہتا ہے بھائی ایوب خان نے نظام بگاڑ دیا، کسی نے کہا ضیاء الحق نے بگاڑ دیا، کسی نے کہا مشرف نے بگاڑ دیا، کسی نے کہا نہیں پیپلز پارٹی کے دور میں بگڑا، کسی نے کہا نواز شریف کے دور میں بگڑا۔ بھائی ان لوگوں کو یہ نظام 1400 سال سے ملا ہوا ہے، بگڑا ہوا، کوئی اس کا بانی نہیں ہے۔ مانی کہیں تلاش کرنا پڑے گا، اور جب بانی مل جائے تو پھر سب کو یہ طے کرنا ہے کہ اب سدھارنا کیسے۔ وہ بھی ترکیب میں ابھی بتا دوں گا کہ اگر بانی کو پکڑ لیں تو پھر یہ بھی ترکیب مل جائے گی کہ اس کو سدھارا کیسے جائے۔ نہیں ہم نام تو کسی کا لیتے ہی نہیں، لیکن اب بانی تو شیطان ہے، شیطان کا نام لینے پہ کون جیل میں جائے گا؟ اگر جائے گا تو وہ اسلامی نظام کے خلاف، قرآن کے خلاف کام کرے گا، اس لیے کہ آپ تو کہتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، تو اس کے کہنے پہ جیل جاتا ہے آدمی۔ یہی تو نظام کا بانی ہے وہ، جبھی تو آج یہ کہتے ہیں۔ سلوات تو پڑھیے، مولانا نے جلدی کر دی اور بانی کا نام پہلے کہہ دیا، ساری تقریر کا مزہ ختم کر دیا مولانا۔ میں ذرا دیر میں بانی کو بتا دوں، جلدی آ گیا اس کا نام، خیر آ گیا۔ تو
پوچھا اس نے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ اذان میں کیا ہو رہا تھا؟ کہنے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تم نئے آئے ہو گے اس لیے تم کو معلوم نہیں ہے۔ یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ چھٹی چلا جاتا ہے، تو اپنے کسی پڑوسی یہودی سے کہتا ہے تم میری جگہ پہ اذان دے دینا، آدھے پیسے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو یہودی جو اذان دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے یشہد ان، ان کے عقیدے میں محمد اللہ کے رسول ہے، میرے نہیں، یہ جو سب بیٹھے ہیں ان کے، تو وہ یہ کہہ دیتا ہے ان مسلمانوں کے عقیدے میں محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو ایسا یہاں اکثر ہوتا ہے، ایسا یہاں اکثر۔ تو کہنے وہ قاضی صاحب جو تھے وہ ہاتھ میں شراب کا جام لیے ہوئے تھے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے خدا کی قسم یہ شراب ہے۔ تو کہنے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ شراب پیتے اور پکڑے جاتے ہیں اور قاضی صاحب کے پاس فیصلہ آتا ہے۔ تو جب فیصلہ آتا ہے تو قاضی صاحب پوچھتے ہیں بھائی کیوں پی تم نے شراب؟ شراب تو حرام ہے۔ وہ کہتا ہے شراب تھوڑی پی میں نے تو شربت پیا، کیونکہ شربت پیا میں نے۔ تو قاضی صاحب اس کے گھر سے بوتل منگواتے ہیں اور پھر اس کے بعد چکے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ شراب ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے۔ اس کے بعد سزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد قاضی صاحب کہنے کے لیکن وہ تو سب ہو گیا، آپ نے سمجھا دیا، یہ زندہ آدمی جو جا رہا ہے قبرستان جنازہ اور وہ چیخ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اور سارا مجمع لا الہ کہتا ہوا اس کے جنازے کو قبرستان لے جا رہا ہے، کہاں یہ تو دفن ہونے جا رہا ہے۔ کہنے تو زندہ ہے، کہنے کہ وہ زندہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اکیلا چلا رہا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ 40 گواہیاں میرے پاس آئی تھیں کہ یہ مر چکا ہے، اب 40 کی مانوں یا اسے اکیلے کی مانوں؟ تو اس طرح نظام بگڑ جاتا ہے کہ 1 گھنٹے آئی 1 گھنٹے گئی، 1 گھنٹے آئی 1 گھنٹے گئی۔ اچھا اب جب آپ عادی ہو گئے اب آپ تو اب آپ کیا کریں گے؟ جل جا کے جنریٹر یو پی ایس فلانا دھماکہ یہ کر لو، باہر بیٹھ جاؤ، پنکھے لے لو، نہا لو، نہر میں کود جاؤ، راوی میں کود جاؤ، دریا میں کود جاؤ، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو۔ تو مطلب گھبراہٹ ہے، نظام کے خلاف آواز نہیں ہے، اس لیے کہ نظام عوام کو اپنا عادی بناتا ہے۔ جب عادی بن جاتے ہیں عوام تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اب تو تمیز ختم ہو گئی، میں تو تقریر پہ آ گیا۔ جب نظام کے عادی سب ہو جاتے ہیں تو وہ راستے تلاش کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہو رہا ہے تو ہونے دو، اب کیا آواز اٹھانا۔ تو سب برابر ہو جاتے ہیں بگڑے ہوئے نظام کے خلاف۔ اگر ایک آواز اٹھے تو سب مڑ کے دیکھتے ہیں، بھئی ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے اگر 1 گھنٹے آتی اور 1 گھنٹے جاتی ہے، تم کو کیا ہو گیا، تم احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ اور وہ پکار رہے آؤ میرا ساتھ تو دو، آؤ میرا ساتھ تو دو، جاؤ بھائی جاؤ، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اس کے عادی ہیں۔ تو نظام اتنا بگڑ چکا تھا 50 سال سے کہ کوئی عوام میں اٹھنے کو تیار نہیں تھا، سب پورے نظام کے عادی ہو چکے تھے۔ 28 رجب کو حسین اٹھے اور کہا ہم پورے نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جسے آنا ہو وہ ہمارے ساتھ آئے۔ نظام کی ایک ایک غلطی حسین بتاتے چلے گئے، اس لیے 6 مہینے کا سفر ہے، ورنہ اگر کربلا ہی جانا تھا تو 21 دن کا راستہ تھا مدینے سے، 20 دن کے بعد تو کربلا پہنچ جاتے۔ یہ مدینے سے مکے سے پھر عراق کی طرف جانا، گویا سب کو بتاتے ہوئے جا رہے تھے میں جا رہا ہوں اس نظام کے خلاف اقدام کرنے۔
اور اس میں اگر میں مار بھی دیا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ آواز جب بلند ہو جاتی ہے تو جتنے چاہے گلے کاٹو آواز اپنی جگہ قائم ہو جاتی ہے۔ جب آواز مجمع میں گونج جائے تو کوئی آواز کا گلا نہیں کاٹ سکتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ قرآن نے کہا کہ جب ابراہیم کعبے کو بنا چکے تو اللہ نے کہا چھت پہ چڑھ کر پکارو، اے انسانوں حج کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ۔ تو ابراہیم نے کہا پکارتا تو ہوں لیکن لوگ نہیں دکھائی دیتے۔ اللہ نے کہا کہ آواز قیامت تک تمہاری گونجتی رہے گی، ارواح سن رہی ہیں، نفس سن رہے ہیں، ماؤں کے رحم میں، باپ کے صلبوں میں جہاں جہاں نطفہ ہے وہ سن رہا ہے، اور جس نے سنا ہے وہی جواب میں کہے گا اللہم لبیک۔ تو ذرے ذرے سے آواز آئی اللہم لبیک، تو پکارنے والا پکار دیتا ہے، آواز گونج رہی ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ غدیر میں پکار دیا گیا من کنت مولاہ فہذا علی۔ ایک آواز ابراہیم نے دی تھی، آواز قتل نہیں کی جا سکتی۔ دوسری آواز پیغمبر نے غدیر کے میدان میں دی تھی، اور تیسری آواز حسین نے پکارا تھا پوری کائنات کو، حل من ناصر ینصرہ، ہے کوئی میرا ناصر؟ یہی تھا حسین کا مشن۔ توجہ کیجئے گا، یعنی میں نکلا ہوں اس نظام کو صحیح کرنے، جو نظام میرے نانا لائے تھے میں اس کو لے کے نکلا ہوں۔ تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ لوگ آگئے، بھائی فرزند رسول ہے، مجمع بڑھتا گیا، مکے میں پہنچے، ہزاروں لوگ کہ فرزند رسول ہے، سب کو بتائے کہ حسین کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ جب مجمع خوب بڑھ گیا تو حسین نے کہا آ تو گئے ہو، اب سن تو لو ہمارا مشن کیا ہے، یہ بھی تو سن لو۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے جو گلا کٹا سکے، گھر کو لٹا سکے، اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ سکے۔ بس یہ سننا تھا، دھیرے دھیرے پیچھے سے سب کھسکنا شروع ہو گئے۔ تو گویا حسین نے، توجہ کیجئے گا کتنا قیمتی جملہ میں کہہ رہا ہوں، حسین نے مجمع جمع نہیں کیا، مجمع کو بھگایا۔ اگر جمع کرنے نکلتے، پھر دوسرا جملہ قیمتی کہہ رہا ہوں، اگر مجمع جمع کر رہے ہوتے تب آپ کہتے کہ بغاوت کی ہے۔ نہیں، وہ نظام جو حسین کے نانا کا ہے، پھر جملہ سن لیجئے، اگر یہ لفظ کہیں سنیے گا تو اس کا جواب یہ کہ وہ نظام جو حسین کے نانا لائے تھے آسمان سے، آسمانی نظام، اس نظام کے خلاف حاکموں نے بغاوت کی تھی، اس کا جواب حسین نے دیا۔ قرآن سے بغاوت ہو گئی، باغیوں کا سر کچلا تھا اس نے۔ دیکھا تو لوگوں نے کہ حسین کا سر نیزے کا بلند ہوا، لیکن کتنے سر حسین نے کاٹ کے پھینک دیے۔ ارے بھائی حسین نے ایسے سر کاٹے کہ آج بھی آپ گھبرا جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹر ہے، ڈکٹیٹر ہے۔ ہر حکومت جب جمہوریت آتی ہے ڈکٹیٹر نے سب کچھ بگاڑا، تو ڈکٹیٹر کا ہی نظام تو چل رہا تھا اسلام میں، جس کو حسین نے پامال کر دیا۔ اب سب ڈکٹیٹر سے نفرت کرتے ہیں، کوئی محبت نہیں کرتا۔ جب تک ڈکٹیٹر رہتا ہے سب ساتھ دیتے ہیں، جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ڈکٹیٹر نے بگاڑا، ڈکٹیٹر۔
تو ڈکٹیٹر تو تھا ہی، ڈکٹیٹر کا نظام تھا۔ حسین نے کہا کہ نہیں، حاکم اعلیٰ اللہ ہے، حسین کے علاوہ یہ بات کوئی کہہ نہیں سکا، اس لیے کہ یہ کہنے کے لیے عمل بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ تو اس وقت حسین نے پکارا حل من ناصر، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور پھر اس کے بعد یہ آواز گونجتی رہی، کہاں ہے میرے ناصر، کہاں ہے میرے ناصر؟ اور اب 1400 سال گزر گئے، آواز گونج رہی۔ تو سوال یہ کہ یہ آواز جو حسین کی گونج رہی ہے اور جس آواز کو ختم نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ ابراہیم کی آواز ہو یا وہ رسول اللہ کی آواز ہو، حسین کی آواز ہو، تو یہ آواز گونج کیوں رہی ہے؟ اور یہ ناصر کہاں بلائے جا رہے ہیں؟ انہی کو تو 313 کہتے ہیں۔ یہ حسین نے وہاں سے شروع کیا تھا، کہاں ہے میرے مہدی کے ناصر؟ تو آج آواز آپ کے کانوں میں آ رہی، کون نہیں چاہتا کہ 313 میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، لیکن 313 میں تو بھائی سب نہیں آ سکتے۔ بات کو سمجھ لیجیے، 72 میں سب نہیں آ سکتے تھے، 72 چنے ہوئے تھے، اس کے بعد جتنے بھی آ جائیں، اور آ گئے 350 کی تعداد ہو گئی۔ کربلا میں حسین کے ساتھی 350 تھے، لیکن 72 کی ہی گنتی رہی، کوئی نہیں پکارتا 300۔ حسین اور ان کے 72 ساتھی، 72 وہ آئیڈیل جو سپر طاقت ہیں، یعنی ان کو آئیڈیل بنا کر پورے لشکر کو آگے چلنا ہے۔ 313 آگے چلیں گے، وہ 313 لاکھوں کو لیڈ کریں گے۔ لشکر ہوگا مہدی کا 2.5 لاکھ کا جب پہلے دن چلیں گے، 313 آگے چلیں گے۔ 313 میں ایک ایک کیسا ہوگا؟ محمد حنفیہ جیسا، مالک اشتر جیسا، حذیفہ یمانی جیسا۔ تو نمونہ بتا دیا گیا کہ وہ 313 ہوں گے کیسے، اور بس وہ 313 پورے ہوئے۔ دیکھیے تو اس پوری کائنات میں 313 ایسے جمع کرنا کتنا مشکل ہے، جس میں کہ 72 حسین نے جمع کیے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، تو رسول اللہ نے کہا تھا 40 ساتھی مل جائیں تو نکال لینا، تو 40 علی کو نہیں ملے، حسین کو 72 مل گئے، تلوار اٹھا لی۔ اگر باپ نے نہیں اٹھائی تو بیٹے نے تلوار اٹھا لی۔ تو یہی وہاں بھی ہوتا 40 ساتھیوں کے ساتھ، یا دنیاوی فتح ہوتی یا روحانی فتح۔ فتح دو طرح کی ہے، ایک روحانی فتح ہے اور ایک مادی فتح ہے۔ حسین نے روحانی فتح پائی، سر کٹا دینا روحانی فتح ہے، سروں کو کاٹ لینا مادی فتح ہے۔ تو اب لوگوں نے ابھی تک صرف یہ دیکھا کہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے روحانی فتح پائی، مادی فتح نہیں پائی۔ لیکن ماننا تو سب کو پڑتا ہے انبیاء کو، دلوں میں تو سب کے یہی ہے کہ وہ فتح تو مادی ہے صاحب، ملک فتح ہو جائے، تخت مل جائے، تاج مل جائے اور سر نہ کٹے لڑنے والے کا۔ لیکن انبیاء کے ہاں ایسا ہے کہ انبیاء کو ہی شہادت ملتی ہے۔ جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب دانیال، جناب عیسیٰ، جس کو دیکھیے مصیبت میں پڑا ہوا، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، شعیب ہوں، جتنے بھی انبیاء حضرت نوح سے لے کے اور آخر تک چلے جائیے، سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر مصیبتیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ یہ ان کی روحانی فتح ہے۔ انبیاء کی ساری روحانی فتح کو مانتے ہیں۔ جیسے یہ ائمہ کا دورہ ہے، ارے بھائی ان کی بھی روحانی فتح ہے، مولا علی کی بھی روحانی فتح تھی، امام حسن کی بھی روحانی فتح تھی، امام حسین کی بھی روحانی فتح تھی، اور پھر سارے ائمہ کی روحانی فتح تھی۔
تو چونکہ دماغوں میں یہ بس گیا ہے کہ اصل میں مادی ہی فتح ہوتی ہے، کہ لشکر بڑا ہو، ملک پہ قبضہ ہو، پوری دنیا پہ حکومت ہو، تخت و تاج ہو۔ تو اللہ نے کہا تو صحیح، وہ نمونہ بھی کیوں نہ ہم دکھا دیں۔ 11 کو تم نے شہید کیا، اب 12ویں کو چھپایا ہے تاکہ اللہ اپنی سلطنت دکھائے۔ اگر تخت و حکومت تم ہمارے انبیاء کو دے دیتے، کیوں مانا تم نے فرعون کو بادشاہ؟ کیوں نہیں موسیٰ کو تخت دے دیا؟ عوام سے بات کر رہا ہے اللہ۔ کیوں نہیں تم نے ابراہیم کو بادشاہ بنا دیا؟ کیوں نمرود کو تخت و تاج دیا؟ تو ہے عوام کے پاس کوئی جواب؟ تو آ جائیے حسین تک۔ حسین کو کیوں نہ تخت و تاج مسلمانوں نے دے دیا؟ اٹھتے سب نکلتے اور کہتے اتر، حق ان کا ہے، ان کے باپ کا ہے، دین ان کے باپ کا ہے، ان کے نانا کا ہے، تو کہاں سے بیٹھا ہوا ہے؟ ان کی تو وراثت میں حکومت آ رہی ہے، ان کا باپ بھی بادشاہ تھا، ان کا نانا بھی۔ آپ کہتے ہیں نہیں، حاکم اللہ ہے، حاکم رسول ہیں، حاکم اللہ کا ولی علی ہے، کائنات اس کی ہے، کائنات پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن لیے بیٹھے ہیں لوگ، کسی کا اتنا سا خطہ ہے، کسی کا اتنا سا خطہ ہے، زمین تو اللہ کی ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ زمین، قرآن میں کہتا ہے کہ اس کے وارث میرے صالح بندے ہیں، کمینے بندے اس کے وارث نہیں ہیں۔ ہمارا نبی یا ہمارا امام اس زمین کا وارث ہے۔ ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کے نام زمین لکھی تھی، جو آدم کا وارث ہو زمین اس کی ہے۔ تو کہیں دنیا میں اگر پکارا جا رہا ہو کہ آدم کا وارث کون ہے، سوا آپ کے کون پکارتا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ۔ تو جہاں آدم کا وارث ہوگا وہ ہوگا زمین کا مالک، اور حسین کا مالک کا وارث امام مہدی، وہی اس زمین کے مالک ہیں۔ کہ مالک کہیں چلا جائے تو قبضہ ختم نہیں ہو جاتا۔ لوگ مکان بنواتے ہیں۔ میں نے یہاں جب میں پہلے سال آیا ڈوڈھیال میں تو بڑی بڑی کوٹھیوں سے گزرتا ہوا سامنے سے آیا اور بالکل سناٹا گھر بن۔ میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے؟ یہ باہر رہتے، کوئی امریکہ میں، کوئی لندن میں، کوئی فرانس میں، مکان یہاں بڑی بڑی کوٹھیاں بنوائی تھیں۔ مکان تو اس کا ہے نا، ڈوڈھیال والے قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر؟ خالی پڑا ہے تو کیا آپ قبضہ تو نہیں کر سکتے، تالا لگا ہوا ہے اس کو۔ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ کوئی اپنا رکھوالا چھوڑ جائے گا کہ بھئی تالا کھول کے صفائی افائی کرتے رہنا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سب آ کے پوری فیملی اس کے گھر میں رہنے لگے بغیر اجازت۔ گھر اندر سے خالی رہے گا، باہر تالا پڑا رہے گا، گھر کے باہر سے گزرتے رہو، دیکھتے رہو۔ تو گھر یہ بتا رہا ہے کہ میں خالی ہوں، میرا تالا یہ بتا رہا ہے کہ وارث کہیں گیا ہوا ہے۔ تو کعبے پہ کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اندر سے خالی ہے، وارث کہیں اور ہے۔ تالا بتا رہا ہے اندر جاؤ، صفائی کرو، باہر آ جاؤ، اندر کوئی سو نہیں سکتا۔ یا فاطمہ بنت اسد رہی تھی، یا علی رہے تھے، یا اب مہدی آئے گا۔ بھائی محافظ ہیں آپ محافظ ہیں، اور دیکھیے محافظ کا کیا کام ہوتا ہے، آپ سے زیادہ کون سمجھے گا۔ ہمارے کراچی میں سسٹم ہے یہ کہ بھئی ایک چوکی دار رکھ لیتے ہیں، رات کو وہ 11 بجے نکل پڑتا ہے، سائیکل سیٹی بجاتا ہو اور پورے محلے کا چکر لگاتا ہے، پوری رات چکر لگاتا رہتا ہے جب تک صبح نہ ہو جائے۔ ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی چور تو نہیں آیا، کوئی بدماش تو نہیں آیا، ہم حفاظت کر رہے ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب جاؤ
اس کے گرد پھر کر چوکیداری کرو کہ قبضہ نہ کریں یہودی، مسلمان قبضہ نہ کریں، گھر کا مالک آنے والا ہے۔ انتظار کر رہا ہے، اور جب کوئی غمزدہ ہو جاتا ہے اور اپنے مالک سے بچھڑ جاتا ہے تو سیاپوش ہو جاتا ہے۔ کسی نے جدائی ڈالی ہے مالک میں اور گھر میں تو اس نے کالے کپڑے پہن لیے، سوگوار ہو گیا۔ اب مہدی آئے تو کالا گلا پھٹے، اور ایسے نہیں ہٹے گا کالا گلا، اس لیے کہ آنا تو انہیں 10 محرم کو ہے، پکار تو ہوگی شب قدر میں، جبریل کی آواز آئے گی آدھی رات کو شب قدر میں، ظہور ہو گیا۔ کوئی ایسا بشر نہیں ہے جو جبریل کی آواز نہ سنے۔ رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج اور پھر محرم، اور عاشور کے دن آمد ہے ان کی خانہ کعبہ میں، آمد ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھنے والی ہستی ہیں وہ، ان کو دیکھے گا انسان یہ سوچ کر کہ ہم نے نبی آخر کی زیارت کی، بلکہ ہم نے 11 اماموں کی زیارت کی۔ ہر امام کی ایک صفت مہدی میں ہے، شبیہ مکمل محمد کی ہیں، لیکن ہر امام سے ایک صفت لی ہے، وہی لباس، وہی چہرہ۔ کہنے کو 40 برس کے تھے تو غیب میں گئے تھے، لیکن حدیثوں میں یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ان کے چہرے کو دیکھے گا لگے گا 25 برس کا جوان، 25 برس کے جوان لگیں گے، اور لوگ ان کو دیکھیں گے اور ان کی زیارت کریں گے، اور ہر ایک یہی کہے گا انہیں تو ہم پہلے کہیں دیکھ چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ نہیں مرتا مومن مگر عمر میں ایک بار، جب تک اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہ کر لے۔ زیارت ہوتی ہے، لیکن جس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت غیب میں حافظہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم کسے دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو یہ دل میں آتا ہے یہ کس کو دیکھا ہم نے، ایسا چہرہ تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ 40 دن اگر کوئی اپنی خاص مسجد میں 40 دن اس نیت سے نماز پڑھے کہ ہم مہدی کی زیارت کریں، 40 دن پابندی سے نماز پڑھے ظہر اور عصر کے درمیان میں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ 40 دن تک جیسے ہی سلام پھیرے اور صحیح تشہد پڑھے، اور جب نماز ختم ہو تو جلدی سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھے۔ 40 دن میں سے کسی ایک دن جب مڑے گا تو دروازے پہ امام کو پائے گا۔ اب ترکیبیں تو بھائی ساری موجود ہیں، عریضے بھی ہیں، درخواستیں بھی ہیں، خط و کتابت کا طریقہ بھی ہے، آپ امام کو خط بھی لکھ سکتے ہیں، جواب بھی آتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خط لکھیں اور جواب نہ آئے؟ دیکھیے فقہ میں یہ ہے کہ سلام واجب نہیں ہے، لیکن جواب سلام واجب ہے۔ جب آپ نے کہا السلام علیکہ تو اب امام پہ جواب دینا واجب ہو گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ سلام کرتے چلے جائیں اور جواب نہ آئے؟
اب وہ کون سا طریقہ ہے کہ دل بھی صاف ہو، دنیا کی آلائشوں سے پاک ہو؟ اسی لیے ایک میسج میں نے دیا تھا کہ اس منحوس چیز سے لوگ دور رہیں تاکہ امام کی زیارت تو ہو سکے۔ اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بچنا چاہیے جو چیزیں ائمہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ زیادہ کریں جو ائمہ کو پسند ہیں۔ اور ہمارے موجودہ امام کو جو چیزیں پسند ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ امام کے پاس اصل علم ہے حضرت عباس کا۔ اس کے معنی عباس کا علم پسند ہے امام مہدی کو۔ امام حسین کا اصل ذوالجناح امام مہدی کے پاس ہے، اس لیے امام کو حسین کی سواری پسند ہے۔ مصلی بچھا ہوا ہے، عبادت میں مصروف۔ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں امام، سامنے کی دیوار سے لگا کے علم کو نصب کیا ہوا، ہریرا لپٹا ہوا، اور اس پر عباس کا لہو ہے، ہریرے پر عباس کا لہو، ہریرا لپٹا ہوا، اور مصلی پر سیدھے ہاتھ کی طرف ذوالفقار نیام میں رکھیے، اور صدر دروازے پر ذوالجناح انتظار میں رکا ہوا ہے۔ حدیث مکمل یہ ہے کہ ظہور کے وقت جب آسمان سے آواز آئے گی کہ ظہور ہو گیا، جیسے ہی آواز آئے گی ذوالفقار خود نیام سے نکل آئے گا، عباس کے علم کا پھریرا خود سے کھل جائے گا، ذوالجناح سر جھکا کے قریب آ جائے گا، امام تلوار کمر میں لگائیں گے، عباس کا علم ہاتھ میں لیں گے اور ذوالجناح پہ سوار ہو جائیں گے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں بھائی ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں؟ بھائی ذوالجناح مر گیا ہوتا تو نہ نکالتے، زندہ سواری کی شبیہ ہے، چونکہ مہدی کو اس پہ آنا ہے تو ہم بچوں کو دکھاتے ہیں کہ مہدی جب اس پہ بیٹھ کے آئیں تو پہچان لینا۔ اور وہ علم جو عباس کا علم ہے، اس کی شبیہ ہر وقت بچوں کے سامنے رہے کہ ایسا ہوتا ہے علم، جب مہدی آئیں تو دور سے مہدی کا علم پہچان لینا، وہی عباس کا علم ہے، اسی کے سائے میں آنا ہے۔ دنیا کے پرچم نہیں رہیں گے، سب سرنگوں ہو جائیں گے جب مہدی کا علم بلند ہوگا، تو ہم وہی علم اٹھائے ہیں جو کبھی جھکے گا نہ فنا ہوگا، اور اسی کی فتح ہے جسے لے کر امام جنگ کریں گے۔ اور جب امام آئیں گے اور اس کے بعد رجب کا سلسلہ شروع ہوگا، جب رجب کا سلسلہ شروع ہوگا تو مہدی کی آمد کے بعد جب سلطنت پوری مہدی کی قائم ہو جائے گی اور آپ کا لشکر پوری دنیا کا دورہ کرے گا اور پورا نقشہ بنا ہوا ہے کہ کہاں سے کہاں تک چلتے ہوئے جائیں گے، تو اس میں آپ کا علاقہ کسی حد تک آتا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یعنی ملتان، مکران، یہ سارے راستے ہیں امام کی آمد کے، اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے اور پھر تمام پہاڑی علاقوں سے عبور کرتے ہوئے اور پھر واپسی ہے کوفے کی طرف۔ یہ تو سلطنت قائم ہونے کے بعد کی بات ہے، اس سے پہلے کی اور بھی باتیں ہیں، اور بھی مسائل ہیں، لیکن چونکہ میں ظہور تک آ گیا اس لیے یہیں پر عرض کر رہا ہوں کہ پھر رجب شروع ہو جائے گی اور سب سے پہلے رسول خدا تشریف لائیں گے اور سلطنت مہدی میں آئیں گے، اپنے بیٹے کے نظام کو دیکھنے آئیں گے، بلکہ یہ تو ہوں کہ اپنی اس شریعت کا نفاذ دیکھنے آئیں گے جس کا نفاذ نہیں کر سکے، صرف اعلان کیا تھا غدیر میں۔
इमाम हसन और इमाम हुसैन का ज़हूर है। 11 आइम्मा का ज़हूर। और सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे, जो गुफ्तगू करेंगे इमाम मेहदी से। और फिर इमाम हुसैन पूछेंगे कि वो हमारी विरासत कहाँ है, वो दिखाओ। फिर इमाम वो सारा सामान मंगाएंगे और मंगाते जाएंगे और कहते जाएंगे, ये आपके नाना की अंगूठी है, ये आपके बाबा अली मुर्तज़ा की अंगूठी है, ये रसूल अल्लाह का असा है, और ये वो कुर्ता है रसूल अल्लाह का जो जंगे उहद में पहने थे, जिस पे रसूल का खून लगा है। और उसके बाद आखिर में तमाम चीज़ों को दिखाने के बाद इमाम फरमाएंगे इमाम हुसैन को मुखातिब करके, और उस वक्त इमाम मेहदी की आँख में आंसू होंगे और एक कुर्ता उठाएंगे और कहेंगे, ये वो कुर्ता है जो आशूर के दिन आपके जिस्म पर था, जिसको मेरी जद्दा ज़ैनब ने, आपकी बहन ने रोज़े रसूल पे चढ़ा दिया था। चूँकि ये मेरी दादी फातिमा ज़हरा के हाथ का सिया हुआ है। और उस वक्त आँखों से आंसू बरसने लगेंगे। और उसके बाद शहादत हुसैन के खून का इंतकाम शुरू होगा और जंग शुरू होगी, और वो कायनात की सबसे बड़ी जंग होगी। और तमाम कातिलों को भी दरबार में हाजिर किया जाएगा, और वो क़यामत का दिन होगा, वो आशूर का दिन होगा, जब रसूल अल्लाह तशरीफ़ फरमा होंगे और फिर कहेंगे कि हमारे सामने मुकदमा पेश किया जाए। तमाम मलाइका उतरेंगे, जिब्रील अमी आएंगे, और उस वक्त रसूल अल्लाह को ये बताया जाएगा कि मुकदमा पेश करने के लिए आपके दरबार में हाज़िरी होने वाली है। रसूल खुदा तशरीफ़ फरमा होंगे तख्त पर, पहलू में हसन और हुसैन और सब बेटे तशरीफ़ फरमा होंगे। और सबसे पहले जो मुकदमा दरपेश होगा वो कुरान की आयत है, अय्या ज़ुम बिन क़ुतिलत। हम पूछेंगे उस दिन कि इस बच्चे को क्यों कत्ल किया गया। अल्लाह ने कुरान में कहा कि हम उस दिन पूछेंगे कि किस खता में इस बच्चे को कत्ल किया गया। और ऐसे में एक बीवी बुलंद कामत स्याह चादर में दाखिल होंगी, उनके हाथ में एक नन्हा सा लाशा होगा, और वो लाशा लाकर रसूल खुदा के सामने रख देंगी। उस वक्त रसूल खुदा चेहरा उठाएंगे और कहेंगे, खदीजा ये किस बच्चे का लाशा है। तो खदीजा बीबी रो कर कहेंगी, ये मेरा नवासा मोहसिन है, ये अली और फातिमा का बेटा मोहसिन है, जिसको बेखता कत्ल किया गया। उस वक्त रसूल अल्लाह फरमाएंगे, खदीजा सैयदा खुद क्यों नहीं आई, बच्चे का लाशा लेकर मेरी बेटी ज़हरा क्यों नहीं आई, कि इतनी देर में मलक पुकारेगा कि ज़हरा भी आ रही हैं। और जब फातिमा ज़हरा आएंगी तो उनके हाथ में भी एक नन्हा सा लाशा, और तब खदीजा मुड़कर कहेंगी, या रसूल अल्लाह ज़हरा की गोद खाली नहीं थी। वहीं से बीबी आवाज देगी, बाबा मेरी गोद में अली असगर का लाशा है, या रबाब का लाल जिसे तीर से हमारे लाश इबादत को कबूल फरमा, हमें कोई गम न देना सिवा रब हुसैन के बाद के मोहम्मद और आले मोहम्मद। तमाम मरहूमीन के लिए साल सवाब के लिए सूरह फातिहा पढ़िए, और खुसूसन ज़ुबार इजाज़ साहब के वालिदैन के लिए एक सूरह अलहम, 3 बार सूरह कुल हुवल्लाह। जितने मुमिन तशरीफ़ लाते रहे सबका मैं शुक्रगुजार भी हूँ, और उनके लिए दुआ गो हूँ कि बाप के मोहम्मद और आले मोहम्मद अल्लाह उनकी तमाम मुरादों को पूरी फरमाए। जिन स्टूडेंट्स ने, तलबा ने इम्तिहानात किए हैं, अल्लाह उनको इम्तिहानात में कामयाब फरमाए। खुसूसी दुआ साजिद हुसैन साहब के लिए,
کہ اللہ ان کے مقاصد میں انہیں کامیاب کرے، بارک محمد اور آل محمد۔ امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما، اللہ